الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ بیماریوں سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ صحت یاب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حضرات، موت ایک حقیقت ہے اور موت کی آنے کی بے شمار شکلیں ہیں۔ موت جوانوں کو بھی آتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آتی ہے، موت کسی حادثے میں بھی آتی ہے، اور موت کسی نادر بیماری میں بھی آتی ہے اور کسی عام بیماری میں بھی آتی ہے۔ وباؤں میں بھی موت آتی ہے اور بلاؤں میں بھی موت آتی ہے۔ تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن ایک مومن کے سامنے جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ موت سے بھاگنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت کے بعد کے لیے تیاری کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت کسی بھی شکل میں آئے، لیکن ایک مومن کی فکر یہ ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ موت اسلام کی حالت میں آئے، اور موت اسلام کی حالت میں آئے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ زندگی اسلام کی حالت میں گزرے۔ جن لوگوں کی زندگی اسلام کی حالت میں گزرتی ہے انہی کو موت اسلام کی حالت میں آتی ہے۔ جو اللہ والی زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ والوں کی موت حاصل ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں جیتے ہیں وہی اللہ کے راستے میں مرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اصل فکر ہونی چاہیے موت کے اس انبوہ میں، موت کے اس ہنگامے میں، وہ یہی ہونی چاہیے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے گزر جائے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ ایک بہترین دینی زندگی کی تربیت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مجاہد نفس کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو طاقتیں ہیں، آپ کے اندر کے جو جذبے ہیں، آپ کے اندر کی جو خواہشیں ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ طاقت عام طور سے صرف دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، دنیا کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب دین کا سوال آتا ہے، جب دین کے فرائض اور واجبات تقاضا کرتے ہیں تو عام طور سے انسان کی یہ طاقتیں سو جایا کرتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان، ایک مرد مومن
ایک غیر معمولی تجربے سے گزرتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو طاقتیں ہیں وہ دین پر عمل کرنے کے لیے بیدار ہو جاتی ہیں، جاگ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے عام دنوں میں کہ آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں۔ جو اٹھتا ہے وہ بہت مشکل سے اٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ سوتے رہ جاتے ہیں۔ کیوں سوتے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھ نہیں پاتے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں یہ اٹھ پانے کی طاقت بیدار ہو جاتی ہے۔ آدمی رات میں بہت دیر میں سوتا ہے، تراویح پڑھ کے سوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، پاؤں درد کر رہے ہوتے ہیں، گزشتہ دن کا روزہ اس کو تھکا چکا ہوتا ہے، پھر تراویح اس کو تھکا چکی ہوتی ہے، دیر میں وہ سوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی قوت اسے فجر سے کافی پہلے جگا دیتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، دوبارہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام لیل کرتا ہے، سحری کھاتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو فرصت ہوتی ہے تو وہ سوتا ہے، ورنہ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک غیر معمولی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ عام دنوں میں وہ رات میں بہت جلدی سویا، تھکا ہوا نہیں تھا، پوری لمبی رات سوتا رہا، لیکن فجر میں اٹھنے والی اس کی طاقت اسے فجر کے لیے جگا نہیں سکی، کیونکہ اس کی طاقت سو رہی تھی۔ رمضان میں یہ طاقت جاگی ہوئی ہے، چنانچہ وہ پورے مہینے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے مہینے روزانہ یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ رات میں تراویح پڑھ کے تھک کر سوتا ہے، اور صبح وہ بہت جلدی، صبح سے بہت پہلے وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، 2-3 گھنٹہ سو کر اٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی باہر سے اس کو ٹانک نہیں ملا ہے، کوئی باہر سے اس کو بوسٹر نہیں ملا ہے، یہ اس کے اندر کی ایک طاقت ہے، یہ اس کے اندر کا ایک جذبہ ہے، جو رمضان میں جاگ اٹھا، بیدار ہو گیا، سامنے آ گیا، اور پورے مہینے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام دنوں میں اس کے لیے 1 گھنٹے بھوک پر صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کھانا بننے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کیا طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اتنے لمبے دنوں میں اور گرمی کے ایسے سخت دنوں میں صبح سے لے کر سحر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 1 مہینے۔ اور یہی نہیں، اس بھوک اور پیاس میں وہ حلق خشک ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، 1-1 گھنٹے تک، 2-2 گھنٹے تک قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حالانکہ عام دنوں میں ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، حلق کو تر کرنے کا پورا انتظام موجود ہے، لیکن اسے توفیق نہیں مل رہی ہے کہ وہ 15 منٹ 20 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ عام دنوں میں چھوٹی چھوٹی فرض نمازیں اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہیں، اس کی طبیعت پر کتنی بھاری ہوتی ہیں، لگتا ہے کوئی بڑا بھاری کام کرنے جا رہا ہے، وہ مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے تو۔ لیکن رمضان کے مہینے میں طویل تراویح ادا کرتا ہے، اور اس کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی، اس کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کیف اور طرب محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی قوتیں، اللہ کو راضی کرنے والی قوتیں، یہ آپ کے اندر کی قوتیں ہوتی ہیں۔
یہ آپ کے اندر کے جذبے ہوتے ہیں جو آپ کے عبادت کرواتے ہیں، جو آپ سے تلاوت کرواتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں آپ کا اپنی زبان پر کنٹرول کتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ گالیاں جو لوگوں کی زبان پر سال بھر تکیے کلام کی طرح سے چلتی ہیں، رمضان کے مہینے میں اس کی زبان بالکل صاف رہتی ہے۔ اس کا غصے پر کتنا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ وہ کسی جھگڑنے والے سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں روزے سے ہوں، گالی دینے والے سے کہتا ہے میں گالی نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو اپنی ہر چیز پر اس کی نگاہوں پر کنٹرول کہ وہ کسی حرام چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اللہ سب کو بچائے شرابی ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، جو لوگ مختلف نشہ آور چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد وہ رمضان کے مہینے میں ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اندر کی ایک قوت، اندر کا ایک جذبہ ان سے یہ کراتا ہے۔ تو حضرات، رمضان کا مہینہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے باخبر کرتا ہے، اور وہ حقیقت ہمارے اندر پائی جانے والی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین پر عمل کرنے کی طاقت دی ہے، دین کے تقاضے پورے کرنے کی طاقت دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کے بقدر ہی شریعت دی ہے، لیکن اس شریعت پر ہم عمل اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس طاقت کو اپنے اندر کی سلا دیتے ہیں، اس جذبے کو کچل دیتے ہیں۔ جو جذبہ اور جو طاقت ہمارے اندر ہوتی ہے اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اس دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے۔ حضرات، رمضان کا مہینہ بہت ہی اونچے درجے کی طویل تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم سے اس زندگی کا مطالبہ ہوتا ہے جو زندگی ایک مطلوبہ مومنانہ زندگی سے اوپر درجے کی ہوتی ہے۔ اس بات پر کو سمجھیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم سے اس زندگی کا مطالبہ ہوتا ہے جو ایک معیاری مومنانہ مطلوب زندگی سے اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سے ایک مطلوب مومنانہ زندگی میں یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ دن بھر بھوکے اور پیاسے رہیں، حلال چیزوں کو نہیں کھائیں، حلال مشروبات کو نہیں پیئیں، حلال چیزوں کے قریب نہیں جائیں، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں یہ مطلوب ہوتا ہے۔ کس لیے مطلوب ہوتا ہے؟ تاکہ آپ ایک ہائی لیول کی ٹریننگ اٹینڈ کر کے، ایک اونچے درجے کی تربیت سے گزر کے، پھر باقی پورے زندگی میں اس سے نیچے کی مطلوب زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکے۔ تو یہ دراصل مجاہد نفس کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ اپنے آپ سے جہاد کرتے ہیں، اپنے اندر کی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں، ان کو ڈسکور کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک مہینے کی تربیت کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر پورا اپنا سال اور پوری زندگی الصائمین والصائمات والی گزاریں، المسلمین والمسلمات والی گزاریں، المتقین والمتقیات والی گزاریں، المحسنین والمحسنات والی گزاریں۔ تو ان ساری چیزوں کی ایک مہینے کی تربیت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ جو مجاہد نفس ہے یہ بہت ضروری ہے ایک مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ ہمارا نفس کاہلی کا عادی ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر
نفس پرستی کے شکار ہوتے ہیں، ہمارے اندر کے جو دینی جذبات ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو بیدار کرنے اور ان سب کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال لینے کے لیے یہ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان کے مہینے کی ان برکتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں جذب کر لیں، اپنی شخصیت کو ویسا ہی ڈھال لیں، ایک طاقتور مومنانہ شخصیت جس کے لیے فجر میں اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہو، جس کے لیے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو، جس کے لیے حرام چیزوں سے بچنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو، جس کے لیے اپنی زبان پر، اپنی نگاہوں پر، اپنے دل پر اور دل کی خواہشات پر کنٹرول کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو، اتنی ایسی طاقتور شخصیت رمضان کا مہینہ تیار کرتا ہے۔ اور یہ طاقتور شخصیت اگر تیار ہو جائے، اسی طاقت کے ساتھ جو طاقت رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتی ہے، تو پھر پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اور کب کیا کرنا ہے اس پر قدرت رکھنا، اور کب کیا نہیں کرنا ہے اس پر بھی قدرت رکھنا۔ دیکھیں 2 قوتیں مطلوب ہوتی ہیں انسان سے، کرنے کی قوت اور رک جانے کی قوت۔ انسان، عام انسان ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں کمزور واقع ہوا ہے، حالانکہ ان دونوں چیزوں کی قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو کرنے کی قوت، اٹھو فجر کی نماز میں، اٹھو تہجد کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، عبادت والی زندگی گزارو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کرنے والی قوت ہے۔ اور رک جاؤ حرام کاموں سے، روک لو اپنی نگاہوں کو، روکو اپنی زبان کو، روکو اپنے دل کو، روکو اپنے قدموں کو۔ تو یہ روکنے والی قوت ہے۔ تو اپنے آپ کو روکنے والی قوت جب اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہو، اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے والی قوت جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، یہ دونوں قوتیں رمضان کے مہینے میں غیر معمولی طور سے ہمارے اندر بیدار ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں۔ ضرورت صرف ایک نیت کی باقی رہ جاتی ہے، کمی ایک نیت کی رہتی ہے، اور وہ نیت یہ جو قوتیں بیدار ہوئی ہیں یہ ہماری شخصیت کا مستقل حصہ بن جائیں گی۔ ہم جو رمضان میں طاقتور ہوئے ہیں تو ہم پورے سال طاقتور رہیں گے۔ تو یہ ایمانی قوت، یہ ایمانی طاقت اصل مطلوب ہے رمضان المبارک کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اسلام کی حالت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔